ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھوٹی چھوٹی بات پر صرف شادی کارڈ اگر ہمارے یہاں کسی کی شادی کا تاخیر سے پہنچا تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوتے، صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اتنی دیر سے کیوں پہنچایا، کہ ہمارا رشتہ تم سے قریبی نہ تھا، تم نے سب کے بعد ہمیں کارڈ بھیجا، تم نے سب کے بعد ہمیں مدعو کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس سے پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی کے یہاں شادی کا موقع آتا ہے تو رشتہ دار انتظار کرتے ہیں جب وہ منانے کے لیے آئے گا تو میں اپنی پوری دل کی بھڑاس نکالوں گا، اس کو گالیاں دوں گا، اس کو ہکال دوں گا، اس کو بھگا دوں گا، اس کے یہاں شرکت نہیں کروں گا۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جو مجھ سے پہلے امتیں گزری ہے ان کے اندر جو خرابیاں تھی وہ خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی اور پھر تم اس کی وجہ سے تباہ کر دیے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کہ جو خرابیاں دوسری امتوں میں تھی اس امت میں وہ خرابیاں کون سی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ امت ہلاک کی جائے گی، یہ امت تباہ کی جائے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا، تم مغرور ہو جاؤ گے، تم ضرورت سے زیادہ مال جمع کر کے اس پہ اتراؤ گے اور پھر تم رشتہ داریوں کو توڑ دو گے۔ جب تم رشتہ داریوں کو توڑو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تباہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا قصور نہیں بھی ہے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ کے رشتہ دار آپ سے روٹھ گئے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں خود سے جا کر ان کو مناؤ، اس لیے کہ جس کی غلطی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں بغیر حساب جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، سامنے والے کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، پھر بھی وہ روٹ کر کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جا کر مناؤ، جھگڑا مت کرو، میں تمہیں بے حساب جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دنیا کے طور پہ جینا چاہتے ہیں۔ یہ یہودیت نہیں ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ مجوسیت نہیں ہے، یہ مشرکوں کا مذہب نہیں ہے کہ مذہب کہیں اور سے سیکھو اور زندگی گزارنے کا سلیقہ کہیں اور سے سیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ جو رشتے ہم توڑتے ہیں، رشتہ داریاں جو منقطع کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک استرا ہے، استرا جس کو ہم مالیگاؤں کی زبان میں وستورا کہتے ہیں، وستورا کہتے ہیں، استرا ہے وہ استرا۔ استرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سر پہ چلے یا گال پہ چلے تو وہ انسان کے بالوں کو موڑ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک استرا ایسا ہے جس سے ایمان مونڈا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس سے ایمان مونڈا جاتا ہے، یعنی یہ اس طرح جو لوہے کا چلتا ہے تو بال مونڈا جاتا ہے، یعنی جہاں چلے گا وہاں سے بال ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اس طرح ایسا ہے کہ وہ چلے گا تو ایمان مونڈ دیا جائے گا، یعنی وہ چلے گا تو ایمان وہاں سے ہٹے گا، ایمان وہاں سے رخصت ہوگا۔ صحابہ کرام جن کو ایمان سے اتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ ان کو ایمان سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے صرف ایمان کے تحفظ کے لیے مکہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے تجارت، معیشت، معاش، اولاد سب چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک استرا ہے جو ایمان کو کاٹ دیتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ استرا کون ہے جو چلے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ استرا جو ہے وہ رشتہ داری کو کاٹنا ہے، یہ ایسا استرا ہے ادھر تم رشتہ داری کو کاٹتے ہو ادھر تمہارے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔